السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس سے پہلے شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کا ذکر پچھلی ویڈیو میں آ گیا۔ اب ہم رمضان المبارک سے متعلق وہ 30 اہم ہدایات جو علماء کرام نے ذکر فرمائی ہیں ان کو یہاں ذکر کریں گے، اور 10 کی کیٹیگری کر کے ہم 3 ویڈیوز کے اندر اس کا ذکر کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم ہدایات ہیں، چونکہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہے، اور ہمیں جس طریقے سے ہمارا کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے اس کے لیے ہم مکمل تیاری کرتے ہیں، گھر کو بنا سنوار کر تیار کرتے ہیں، کھانے تیار کرتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو وہ 30 اہم ہدایات کون سی ہیں، ہم ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی ہدایت ہے جی کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور توبہ و استغفار، یعنی آمد رمضان سے قبل فرائض و واجبات کی ادائیگی کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اگر ذمے میں قضا نمازیں ہیں یا روزے ہیں تو ادائیگی کی ترتیب بنا لینی ہے۔ سابقہ زندگی کی تمام لغزشوں پر سچی توبہ کرنی ہے، دل کو گناہوں اور برے خیالات سے پاک کرنا ہے، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل و دماغ غرض جسم کے کسی بھی حصے سے صادر ہونے والے گناہوں پر پکی توبہ کرنی ہے، تاکہ گناہوں سے پاک ہو کر رمضان مبارک کا ہم استقبال کر سکیں۔ نمبر 2، رمضان مبارک کے مسائل سیکھنے ہیں اور دوسروں کو سکھانے ہیں، جیسے کہ مثلا روزہ، تراویح، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، اعتکاف اور دیگر احکامات ہم نے خود بھی سیکھنے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھانے ہیں اور لوگوں کو بھی سکھانے ہیں۔ اور تیسری ہدایت اہم یہ ہے کہ اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنائیں۔ تقوی کا مطلب گناہوں سے بچنا ہے، کہ اپنے نفس کو ابھی سے ہم نے تقوی کا پابند بنانا ہے، کیونکہ رمضان المبارک تقوی کی عملی تربیت گاہ، اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہی کا حصول بتایا ہے، جیسے کہ لعلکم تتقون آیت سے واضح ہے۔ اور چوتھی ہدایت یہ ہے رمضان المبارک کو گزارنے کے لیے کہ صلہ رحمی میں جلدی کریں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی قطع رحمی ہو چکی ہے تو ابھی سے ہی ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی میں پہل کریں۔ قطع رحمی کا مطلب ہوتا ہے یعنی رشتے ناطے توڑنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، لہٰذا رمضان المبارک سے قبل اس سنگین گناہ سے ہمیں توبہ بھی کرنی ہے اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی بھی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا جو مفہوم ہے کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنے کا معاملہ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے توڑ دیا تو میں کیوں جوڑوں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اگر وہ توڑتا ہے ہم نے جوڑنا ہے۔ نمبر 5، دل صاف کریں۔ ہمارے دلوں میں دوسروں کے بارے میں نفرت، جذبہ، انتقام، حسد کی آگ جلتی رہتی ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، لہٰذا رمضان آنے سے قبل اپنے دل کو ان فضول مصروفیات سے فارغ کرنا ہے، خالص عبادت کی طرف اسے متوجہ کرنا ہے، سب کو دل سے معاف کرنا ہے، کسی کا کینہ اپنے دل میں نہیں رکھنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت، نہ ہی اس میں کسی کا کینہ ہو اور نہ کسی کے بارے میں حسد ہو۔ یہ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ چھٹی ہدایت یہ ہے کہ گزشتہ روزوں کی قضا، کسی کے اوپر اگر خواتین ہیں ان کی فطری بیماری کی وجہ سے ان کے اوپر روزے ہوتے ہیں، یا ڈیلیوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا مرد ہے اس کے کوئی روزے ضائع ہو گئے ہیں جن کی اس نے قضا کرنی ہے، تو گزشتہ سالوں کے روزے اگر کسی شرعی عذر سے رہ گئے ہوں تو رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کر لیں، تاکہ رمضان شروع ہونے سے قبل گزشتہ رمضان کے روزوں کا حساب بے باک ہو جائے۔ اور 7ویں ہدایت یہ ہے کہ دعاؤں کا معمول بنانا ہے، کیونکہ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا ابھی سے اپنے آپ کو لمبی دعاؤں کا عادی بنانا ہے۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کے الفاظ زبانی یاد کر لینے چاہیے۔ مسنون دعائیں اور مسنون الفاظ پر جو مشتمل دعائیں ہوتی ہیں ان کی تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے اور قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔
اور آٹھویں یہ ہے کہ صدقہ کرنے کی عادت، تھوڑا بہت چاہے 10 روپے کیوں نہ ہو، 5 روپے کیوں نہ ہو، لیکن شعبان کے مہینے میں روزانہ کچھ تو کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، تاکہ رمضان میں جو سخاوت کا مہینہ ہے وہ آسان ہو جائے، اس میں سخاوت کرنا، کسی کو افطاری بھیجنا، کسی غریب کو افطاری کروانا، یہ آسان ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی تو سخی تھے نا، لیکن رمضان مبارک میں آپ کی سخاوت اتنی زیادہ تھی جیسے تیز چلتی ہوئی خوشگوار ہوا ہوتی ہے، اس طرح تیز اور اتنی زیادہ سخاوت ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی یہ پہلی جو روایات ہیں اس میں یہ ایک روایت موجود ہے۔ اور نویں ہدایت یہ ہے کہ کثرت سے تلاوت کا معمول ہم نے بنانا ہے۔ عام طور پر ہم باقی مہینوں کے اندر تلاوت نہیں کر پاتے یا کم کر پاتے ہیں، تو لیکن رمضان مبارک تو مہینہ ہی تلاوت کا ہے، قرآن ہی اسی میں نازل ہوا، لہٰذا نزول قرآن کے مہینے کے اندر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو تلاوت کو کثرت سے کرتے ہیں۔ لہٰذا جو حافظ قرآن ہیں وہ تو ابھی سے اپنا قرآن مجید دہرانا شروع کر دیں، اور جو لوگ حافظ قرآن نہیں ہیں وہ ابھی سے تلاوت کا معمول بنائیں، تاکہ رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کا موقع مل سکے۔ اور اس ویڈیو کی آخری اور ویسے 10ویں ہدایت یہ ہے کہ شب بیداری کی عادت بنائیں۔ ابھی تو رمضان مبارک سردیوں میں ہے، تو اس میں آپ زیادہ دیر تک صبح اٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں، کیونکہ راتیں بنسبت دوسرے جو رمضان مبارک گرمی میں ہوتا تھا اس کی بنسبت راتیں بڑی ہیں، لمبی ہیں، تو لہٰذا آپ صبح سویرے اٹھ کر 3 بجے بھی اٹھ کر آپ ابھی سے اگر تہجد کا معمول بنائیں گے تو اس وقت پھر آپ کو عبادت کرنا آسان ہوگا، اور سحری کے لیے اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ 10 ہدایات اس ویڈیو میں، انشاءاللہ 10 اگلی میں اور اس کے بعد 10 اگلی میں ہوں گی، تو ان 30 ہدایات پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔